بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کیسے قتل ہوا؟ ناظرین گرامی، جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے سورہ طٰ میں فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پاس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ مزید فرمایا، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ ناظرین گرامی، سورہ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس یعنی موسیٰ سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے آپ کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پوری طرح توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجہ تک پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ نے آپ کو حکمت اور علم یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی تھی کہ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اس میں وقت کی بابت حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، اکرمہ، قتادہ اور سدی فرماتے ہیں کہ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام و مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے محل میں پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتہ سے خود کو آپ کے ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک ضرب لگائی، یعنی مکہ مارا یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ مر گیا۔ ناظرین گرامی، وہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا یعنی قوت اور شان عطا فرمائی ہے،
میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ جیسا کہ سورہ قصص میں ارشاد ربانی ہے، موسیٰ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اس میں شک نہیں، تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریاد کہنے لگا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ ناظرین گرامی، اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا، اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کے بنا پر اسے ملامت کی اور اس سے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر آپ نے قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ ناظرین گرامی، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس سے فرما چکے تھے تو صریح گمراہ ہے، اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل کا راز فاش کر دیا، اور قبطی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہی تشریح کی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام قبطی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے اندازے سے یہ بات کہی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے قبطی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اسی لیے یہ بات بتا رہا ہوں، لہٰذا آپ وہاں سے مدائن کی طرف تشریف لے گئے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔